فرحت کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور اس کے بچے موبائل لینے کی ضد کرنے لگے، تو فرحت نے شوہر پر دباؤ ڈالا تو اس نے بچوں کو قسطوں پر موبائل لے کر دے دیا اور انٹرنیٹ کا پیکج لگوانے کی ضد کرنے لگے۔ تو باپ منع کرتا کہ فرحت کہتی بچوں کی ضروریات پوری کرو ورنہ مجھے طلاق دے دو، میں کسی امیر آدمی سے شادی کر لیتی ہوں۔ تو رمضان ڈبل شفٹ لگانے لگا، لیکن بیوی نے اتنا تنگ کر دیا کہ مجبوراً اس نے فرحت کو ایک دن طلاق دے دی اور بڑی خوشی سے وہ وہاں سے چلی گئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جب فرحت کا شوہر رمضان گھر میں داخل ہوا، دن بھر کی مزدوری کے بعد وہ آج رات 9 بجے واپس پہنچا تو وہ دبے قدم چلتا ہوا اندر آیا کہ کہیں بچے اور بیوی کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اس کا خیال درست تھا، وہ سب سو چکے تھے۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا، بچوں کی کتابیں اور کاپیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ خود سو رہے تھے۔ بڑی بیٹی 13 سال کی تھی اور اس کے بعد ایک لڑکا 9 برس کا تھا اور اس سے چھوٹا بیٹا 7 سال کا تھا۔ رمضان واپس پلٹا تو اس کی نگاہ اپنے کمرے میں سوتی ہوئی فرحت پر جا پڑی۔ رمضان نے اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچن میں آ کر خود ہی اپنے لیے کھانا نکالنے لگا۔ پتیلے کے اندر ٹھنڈی یخ دال پڑی تھی۔ رمضان نے پلیٹ میں انڈیلی اور روٹی تلاش کرنے لگا۔ چنگیز کی طرح اندر رکھی سے آدھی روٹی مل گئی جو برف کا ٹکڑا الگ رکھا رہی تھی۔ رمضان ٹھنڈی سانس لے کر اپنا کھانا لے کر وہیں کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران ہی پانی کا گلاس گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی تو اندر لیٹی ہوئی فرحت چونک کر اٹھی اور باہر نکل آئی۔ ایک تو آدھی رات کو گھر آتا ہے اور آتے ساتھ زمانے بھر کا کھڑا پھیلا دیتا ہے، نہ کسی کو سکون سے جینے دیتا ہے اور نہ مرنے دیتا ہے۔ سارا دن کی تھکی ہاری ابھی دوا کھا کر سوئی تھی۔ عدنان شروع کر دیا تو واپس آ گیا۔ فرحت نے رمضان کا نہ حال احوال پوچھا اور نہ کچھ اور، بس چڑھ کر شروع ہو گئی۔ رمضان شرمندہ سا ہو کر فرحت کے سامنے صفائیاں دیتا نہ تھکتا، کیونکہ فرحت بے حد خوبصورت تھی اور کم عمر بھی، جبکہ رمضان خود 40 برس کا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ رشتے کرنے والی نے فرحت کی شادی سے کروا دی، لیکن جب فرحت بیاہ کر آئی تو گھر کے حالات دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ مجھے تو کہا گیا تھا کہ لڑکا بہت امیر ہے، تم تو مزدوری کرتے ہو؟ اس نے حیران ہو کر رمضان سے پوچھا۔ وہ پھر سے شرمندہ ہونے لگا۔ یہ حقیقت تھی، اس کے گھر آ کر ایک وقت کھانا پکتا تو دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا تھا، لیکن فرحت کے لیے اس نے جی جان سے محنت کرنا شروع کر دی۔ وہ مزدوری پر صبح نکلتا تو رات گئے واپس آتا تھا تاکہ پیسے اکٹھے کر کے لا سکے، لیکن فرحت اس کی کسی محنت سے خوش نہ ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ چڑھ کر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ رمضان نے خود ہی برتن سمیٹے اور کمرے میں آ کر لیٹا۔ تھکن سے اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ بچے آج کل بہت ضد کر رہے تھے کہ انہیں موبائل چاہیے۔ پڑوس والی سلمیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو علیحدہ علیحدہ موبائل دیے ہوئے تھے جو اس کے شوہر نے دبئی سے بھیجے ہیں۔ ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، انہیں بھی موبائل چاہیے۔ فرحت نے روز والی بات چھیڑ لی تو رمضان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ موبائل بہت مہنگے ہوں اور میری مزدوری میں تو بمشکل روز ہی روٹی پوری ہوتی ہے، موبائل انہیں کہاں سے میں لے کر دوں؟ ان کی بے بسی کا بھی فرحت پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ یکدم چلانے لگی، اگر نہیں اولاد پالی جاتی تو اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف روزی روٹی ہی تو زندگی نہیں ہوتی، بچوں کی ساری پڑھائی اب موبائل سے ہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس میں بچوں کو منع کر کے تھک چکی ہوں۔ انہیں موبائل دلاؤ، چاہے اپنے آپ کو بیچ کر ہی دلاؤ، فرحت نے غصے سے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ رمضان کی ساری نیند اڑ چکی تھی۔ وہ وہیں بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور وہیں گردن لڑکھڑا کر سو گیا۔ صبح ہی فرحت نے اسے ٹھیک ٹھاک سے بات نہیں کی،
بلکہ اس کے تینوں بچے بھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ بلاتا تو پاس نہ آتے اور لڑکا تو سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا۔ رمضان پچھتانے لگا تھا کہ کاش وہ بچے کو موبائل دلا ہی دیتا، لیکن ان کے پاس اتنی رقم بھی تو ہوتی۔ بچے مہنگا آئی فون مانگ رہے تھے، اب اس کی جیب سے باہر تھا۔ پورا دن و رات سوچنے کے بعد آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر سے نکلا اور علاقے کے کونسل سے 10,000 روپے ادھار لے کر آیا۔ وہ بچوں کو اگلے دن ہی موبائل کی دکان پر لے گیا۔ بھائی جان، کوئی سستا سا موبائل دکھا دو جس پر بچوں کے اسکول کا کام ہو جایا کرے۔ رمضان نے دکان والے کو کہا تو اس نے 2-3 ماڈل سامنے رکھے۔ بڑی لڑکی اور لڑکا دونوں ہر موبائل اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بیکار ہے ابا، جو سلمیٰ چاچی کے بیٹے کے پاس ہے بالکل ویسا ہی لینا ہے۔ اس کے بیٹے نے موبائل پیچھے ہٹا دیے اور دکاندار کو بتانے لگا کہ وہ موبائل کس کے طرح کا ہے۔ دکاندار سمجھ گیا۔ اس نے رمضان کو دیکھا، جناب یہ بچے آئی فون مانگ رہے ہیں۔ رمضان کی سٹی گم ہو گئی۔ دکاندار نے آئی فون نکال کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ لپک کر فون اٹھا لیا۔ ہاں ہاں بھائی یہی، لیکن اس کی قیمت 1,00,000 روپے تھی۔ رمضان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ تو جیب میں 10,000 روپے رکھ کر لایا تھا، ایسے میں وہ 1,00,000 کا موبائل کہاں سے دلاتا؟ مگر دکاندار شریف آدمی تھا، اس نے رمضان کی کیفیت بھانپ لی۔ فکر مت کرو، اب مجھے ہر مہینے 5,000 روپے قسط دے دیا کرو، اس طرح یہ موبائل آپ خرید سکتے ہیں۔ دکاندار نے مشکل آسان کی تو رمضان نے سکھ کا سانس لیا۔ 10,000 روپے ایڈوانس اسے پکڑا کر وہ موبائل گھر لے آیا۔ گھر کی گلی مڑتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے ابھی ابھی اس کے گھر سے نکل کر کوئی دائیں کو کودا ہے۔ اس کا گھر گلی کے آخری کونے پر تھا، جہاں گلی کا دوسرا سرا تھا، لیکن بھلا گھر میں کون آ سکتا تھا؟ گھر آیا تو فرحت صحن میں ہی کھڑی تھی، اپنے لباس کو درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گھبراہٹ بھی تھی، مسکراہٹ بھی تھی۔ گھر میں کوئی آیا تھا؟ رمضان نے پوچھا، لیکن فرحت مسکرا دی۔ ارے نہیں، گھر میں کس نے آنا ہے؟ چھوڑو بھائی، موبائل کو دکھاؤ۔ فرحت نے پوچھا۔ بچے بے حد خوش تھے، لیکن اس خوشی میں بھی انہوں نے باپ کا شکریہ ادا کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ اندر کمرے میں گھسے، موبائل باری باری چلا رہے تھے۔ رمضان تو اسی میں خوش تھا کہ فرحت خوش ہے، لیکن اس کی خوشی عارضی تھی۔ اگلے دن وہ مزدوری کر کے گھر آیا تو اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن اس کے گھر میں فرحت اور بچوں کے موڈ ایک دفعہ پھر خراب تھے۔ ابا، یہ خالی ڈبے کا ہم لوگ کیا کریں؟ اس میں جب تک نیٹ والا پیکج نہیں لگے گا تب تک یہ موبائل کسی کام کا نہیں۔ بچوں نے موبائل رمضان کے سامنے پٹکا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ خود فرحت بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے ہو، انسان کو اتنا بھی غریب ہونا نہیں چاہیے کہ بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں۔ سالوں بعد ایک چیز دلائی ہے اور وہ بھی ادھوری۔ بغیر نیٹ کے اس موبائل پہ بچے کیا کریں تو کیا کریں؟ فرحت ایک دفعہ پھر شور مچانے لگی تھی۔ رمضان بے بس ہو گیا۔ میں پہلے ہی موبائل کے پیسے قسطوں میں ادا کروں گا، نیٹ کیسے لگواؤں؟ اس کا اچھا خاصا خرچہ ہے اور ہر مہینے باقاعدہ پیسے بھرنے پڑتے ہیں۔ میری مزدوری کے پیسوں میں اتنا گزارا نہیں ہوتا اور وہ مشکل کے 30-35 ہزار روپے بنتے ہیں۔ رمضان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جبکہ فرحت ایک دفعہ پھر لڑنے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ تم سے شادی کر کے تو میری زندگی برباد ہو گئی ہے، خیر خوشی کے لیے ترستی رہتی ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، گھر میں نیٹ کا بندوبست کرو ورنہ میں اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ مجھے تمہارے جیسے شخص کے ساتھ اب نہیں زندگی گزارنی۔ میں تھک چکی ہوں تمہارے ساتھ زندگی گزار کے، مجھے طلاق چاہیے۔ فرحت کی بات پر رمضان سناٹے میں رہ گیا۔ وہ تو اندر جا چکی تھی، لیکن رمضان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ فرحت نے طلاق کی بات پہلی دفعہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں جب بھی کسی خوشباش دیکھتی تو طلاق طلاق کا شور مچانے لگتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ رمضان جیسے مزدوری کرنے والے شخص کو چھوڑ کر کسی امیر کبیر انسان سے شادی کر لے۔ اس کے خواب اونچے تھے، اچھے کپڑے، اچھے جوتے اور سونے کے زیورات۔
وہ بڑے گھر میں رہنا چاہتی تھی اور عالی شان گاڑی چلانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ دینا رمضان کے بس میں نہ تھا۔ ہاں، مگر ان کے خاندان میں کئی گھرانے ایسے تھے جن کے پاس یہ سب موجود تھا۔ فرحت کی شکل و صورت حسین تھی کہ جو کوئی اسے رمضان کے چھوٹے سے گھر میں دیکھتا تو افسوس کرتا، ہائے رے فرحت، تیری تو قسمت پھوٹ گئی، کس قدر حسین ہے تو، بھلا یہ معمولی کپڑوں میں کہاں جچتی ہے تو، تیرا تو سارا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ دیکھ کر افسوس کرتے تو وہ بے چین ہو جاتی اور اسی شام رمضان کے سامنے طلاق کا مطالبہ رکھ دیتی۔ آج بھی تو یہی ہوا تھا۔ رمضان بے بسی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ساتھ والی سلمیٰ نے نیٹ لگوایا ہوا تھا، اس کا بھائی گھر میں ہی تھا۔ رمضان نے اسے باہر بلا کر ساری تفصیلات معلوم کی۔ نیٹ کا سارا خرچہ اور طریقہ کار اس نے رمضان کو بتا دیا۔ ہاں، اس نے اتنا احسان کیا کہ اس نے رمضان سے کہا کہ وہ پیسے اسے لا دے اور گھر میں تار ہی خود لگا دے گا۔ اگلے دن رمضان صبح صبح مزدوری پر گیا تو شام 5 بجے ایک جگہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوسری جگہ چلا گیا، حالانکہ اس کا جسم درد اور تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن ایک دوسری جگہ ٹنکی کی کھدائی کرتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آج نیٹ کے پیسے بنا کر ہی جائے گا۔ جان توڑ مشقت کے بعد جب وہ رقم کے ساتھ میں آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور گھر آیا تو بچے اور فرحت گہری نیند سو رہے تھے۔ کسی کو احساس تک نہ تھا کہ رمضان کتنی مشقت کر کے آیا ہے۔ اگلے دن سلمیٰ کا لڑکا آیا اور اس نے نیٹ لگا دیا۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے، فرحت کا موڈ بھی کافی بہتر ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنے ہاتھوں سے رمضان کو چائے بنا کر بھی پلائی، ورنہ کتنے عرصے سے تو رمضان خود ہی اپنا کھانا پینا نکال کر کھا لیا کرتا تھا۔ بچے سر جوڑے موبائل پر گیمز کھیل رہے تھے۔ رمضان چند لمحے تک تو انہیں دیکھتا رہا اور پھر فرحت سے بولا، بچوں کا تھوڑا خیال رکھنا، کہیں وہ بگڑ ہی نہ جائے۔ بڑھتی ہوئی عمر اور موبائل پر ہر طرح کی چیز میسر ہوتی ہے۔ رمضان کی بات پر فرحت کے چہرے کے زاویے ایک دفعہ پھر بگڑ گئے۔ تمہارے جیسے مزدور طبقے کے لوگوں کی یہی تو خاصیت ہے کہ ان کا دماغ کبھی بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ تم نے خود سارا دن باہر گندی باتیں کرتے رہتے ہو، اس لیے تمہیں ہر کسی پر شک ہے۔ زیادہ پابندیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چڑ کر اٹھ گئی۔ رمضان کو اپنے کہے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ رمضان اب صبح مزدوری پر جاتا تو 5 بجے کے بعد دوسری شفٹ بھی لگاتا۔ رات 11-12 بجے تک اکثر 1 بھی بج جاتے۔ رات گئے وہ واپس آتا تو فرحت اور بچے گہری نیند سو رہے ہوتے۔ وہ تھکا ہارا کبھی کھانا کھاتا اور کبھی بھوکا ہی سو جاتا۔ فرحت کو اٹھ کر دروازہ نہ کھولنا پڑے اس لیے وہ چابی اپنے ساتھ ہی لے آتا تھا۔ وہ واپسی میں بڑے گیٹ کا تالا کھول کر اندر آ جاتا۔ ایک رات وہ 10 بجے کے قریب فارغ ہو گیا۔ اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، مزید کام کرنے کی اس کے اندر سکت نہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا کام ادھورا چھوڑا اور واپس آ گیا۔ بڑی مشکل سے اسٹاپ سے پیدل چلتے ہوئے وہ گھر تک آیا اور تالے میں چابی لگا کر اس کی پوری کوشش تھی کہ آخر سے کوئی نہ جاگے۔ پوری آہستگی کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی جاگ رہا ہے، اور اس کے آنے کی آواز سن کر ایک ہڑبڑی سی مچ گئی ہے۔ اسے حیرت ہوئی، کیا بچے ابھی تک جاگ رہے تھے؟ وہ بچوں سے ملنا چاہتا تھا۔ کتنے دن گزر گئے، انہوں نے بچوں سے کوئی بات تک نہیں کی تھی۔ وہ بھی اب ہر وقت موبائل میں ہی مگن رہتے تھے، اور رمضان تو صبح کا گیا آدھی رات کو واپس آتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بچوں کے کمرے تک آیا، لیکن وہاں تو سناٹا تھا۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ رمضان کو حیرت ہوئی۔ اس نے پلٹ کر فرحت کے کمرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ جاگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ یکدم لپک کر آ گئی اور ارے آ گئے آپ؟ آج تو پتہ ہی نہیں چلا آپ کے آنے کا، جلد ہی واپس آ گئے۔ ابھی تو صرف 10 ہی بجے ہیں، فرحت نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں واضح گھبراہٹ تھی۔ رمضان کو تھوڑا عجیب سا تو لگا تھا، لیکن اسے بہت اچھا لگا کہ فرحت نے اس کے ساتھ اچھے موڈ سے بات کی ہے۔ بس طبیعت خراب تھی، اس لیے جلدی واپس آ گیا۔ تم کیا کسی سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے ایسا لگا۔ رمضان نے پوچھ ہی لیا تو فرحت گڑبڑا گئی۔
ارے نہیں، میں نے کس سے باتیں کرنی ہیں؟ یہاں کون ہے؟ شک کر رہے ہو مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ اچانک بگڑ گئی رمضان، ہکا بکا رہ گیا۔ فرحت تو چلانے لگی تھی کہ وہ اس پر بد کرداری کا الزام لگا رہا ہے۔ رمضان ہکا بکا اس کی چلتی ہوئی زبان دیکھ رہا تھا۔ میں تو ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے لگا کہ شاید تم فون پر اپنے کسی رشتہ دار سے باتیں کر رہی ہو، وہ لوگ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں نا۔ رمضان نے گھبرا کر اسے صفائی دی تو فرحت گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نارمل ہو گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ اب وہ چارپائی پر بیٹھا کر باہر نکل گئی۔ رمضان پانی کا انتظار کرنے لگا۔ فرحت جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ پانی کا گلاس لے کر آئی تو اس بار اس کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے پانی کا گلاس رمضان کو دیا۔ رمضان پانی پی رہا تھا کہ اچانک اس کے بستر پر تکیے کے پاس ایک مردانہ گھڑی پڑی ہوئی تھی جو اچھی خاصی مہنگی تھی۔ رمضان کو زور کا غوطہ آیا، وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ فرحت نے آگے بڑھ کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، لیکن رمضان کو کپ کپاتے ہاتھوں سے گھڑی اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہاں کیا کمرے میں کیسے آئی؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ فرحت ایک لمحے کے لیے ساکت سی ہو گئی۔ اسے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سر جھٹک کر بولی کہ اب دوبارہ سے شک مت کرنے لگ جانا۔ یہ گھڑی میرے ابا جان کی ہے، وہ آج دن میں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وضو کرنے کے لیے انہوں نے گھڑی اتاری تھی، دوبارہ پہننا یاد ہی نہیں رہی۔ میں نے سنبھال کر یہاں رکھ لی کہ تم آؤ گے تو تمہیں دے دوں گی، صبح جاتے ہوئے ان تک پہنچا دینا، یا پھر اپنی کلائی میں باندھ لو، یہ دیکھ کر اس طرح کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ فرحت نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی میں وہ گھڑی باندھ دی۔ رمضان خاموش بیٹھا تھا۔ فرحت کی بات پر اسے یقین تو آ گیا تھا، لیکن اتنی مہنگی گھڑی اس کی کلائی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ سوکھے کالے مزدوری کر کے کٹے پٹے ہاتھ ہو اور ان میں اتنی مہنگی گھڑی۔ فرحت کے میکے والے امیر تو تھے اور ہو سکتا تھا کہ یہ گھڑی ان میں سے کسی کی ہو۔ رمضان تو فرحت کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اب بھی فرحت نے دوبارہ سے مسکرا کر پوچھا، کھانا لے کر آؤں؟ بھوک تو لگی ہوگی۔ فرحت کی بات پر رمضان مسکرا دیا۔ ہاں لے آؤ۔ فرحت کھانا لے کر آئی اور بڑی دیر تک رمضان سے باتیں کرتی رہی۔ رمضان نے کھانا کھا لیا۔ جب اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تو وہ دائیں طرف کو لیٹ گیا۔ فرحت ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ گہری نیند میں چلا گیا تو اس کے لبوں پر اطمینان بھرا سا تاثر پھیل گیا۔ وہ دبے قدموں دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کچن کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے اسٹور تک چلی آئی، جس کا دروازہ اس نے بند کر رکھا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کی نگاہ اندر گئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ فرحت مسکرا دی۔ وہ سو گیا ہے، اب تم باہر نکلو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ فرحت کی بات پر اندر بیٹھا شخص نے سکون کا سانس لیا۔ کتنے کیڑے اور مچھر ہیں یہاں پر، آئندہ مجھے یہاں مت بند کرنا۔ اس طرح کی جگہوں پر بیٹھنے کا عادی نہیں ہوں، اور جان چھوڑو اپنے اس گندے میلے کے چلے شوہر کی۔ نہ جانے کیسے رہتی ہو اس پسینے کی بدبو سے بھرے شخص کے ساتھ۔ وہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے۔ تمہارے حسن کی قدر تو میرے جیسے جوہری ہی کر سکتا ہے۔ اس بدبخت کو کیا پتا کہ اس کے پاس کیسا لال ہے۔ سامنے بیٹھا شخص ٹھنڈی سانس بھر کر کہہ رہا تھا۔ فرحت شرما کر مسکرا دی۔ یہ راشد تھا، اس کا کزن، جو بچپن سے اسے پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر ہی رمضان کے غیر موجودگی میں گھر پر آیا کرتا تھا۔ وہ فرحت کے لیے مہنگے تحفے لایا کرتا تھا اور اکثر فرحت کے رمضان سے طلاق لے کر خود سے شادی کرنے کی آفر بھی کیا کرتا تھا۔ شاید فرحت مان بھی جاتی، لیکن وہ تو عاجز آ چکی تھی۔ رمضان کسی طریقے سے اسے طلاق دینے پر تیار ہی نہ تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا تھا، نہ وہ اس کا کوئی کام کرتی تھی اور نہ ہی اس کو سیدھے منہ بلاتی تھی، لیکن رمضان تو فرحت پر جان دیتا تھا۔ ارے وہ میری گھڑی، وہ تو اندر ہی رہ گئی، راشد نے کہا تو فرحت نے منہ بنا لیا۔ پہننے دو اب اس جاہل کو وہ گھڑی، میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ میرے ابا کی ہے، اب کہیں وہ واپس دینے بھی نہ چلا جائے، اس لیے میں نے کہا کہ وہیں رکھ لے۔ فرحت کی بات پر راشد نے کندھے اچکا دیے۔ راشد فرحت پر ایک پیار بھری نگاہ ڈال کر اسٹور سے باہر نکلا
اور محتاط انداز میں چلتا ہوا آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کی چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا بلکہ وہ یہاں آنے اور جانے کا عادی تھا۔ فرحت کام ختم کر چکی تو مطمئن انداز میں چلتی ہوئی واپس اندر آ گئی، جہاں رمضان کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ فرحت نے ایک نظر نفرت بھری نگاہ اس کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ کس قدر بد شکل ہے یہ، نہ اس کے پاس خوبصورتی ہے اور نہ ہی اس کے پاس دولت۔ ایسے بیکار انسان کے ساتھ رہ کر میری تو پوری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ کیا کروں ایسا کہ یہ مجھے طلاق دے دے۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ سوچنے لگی۔ اسے رمضان کے ساتھ لیٹنا بھی گوارا نہ تھا۔ سوچتے سوچتے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ فرحت کے دل سے جیسے رمضان کا ڈر نکلتا جا رہا تھا۔ رمضان گھر آتا تو اکثر اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی مردانہ چیز پڑی ہوتی ملتی۔ فرحت سے پوچھتا تو وہ مسکرا کے کہتی کہ اس کا کوئی رشتہ دار آیا تھا اور وہ یہیں بھول گیا کہ کبھی سگریٹ کا ٹوٹا، کبھی ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اور کبھی مردانہ رومال۔ لیکن رمضان نے کبھی فرحت پر شک نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ بچے موبائل اور نیٹ میں اتنی بیزی ہو چکے تھے کہ انہیں باپ سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ رمضان کبھی جلدی گھر آ جاتا اور کبھی وہ موبائل میں سر دیے بیٹھے رہتے۔ رمضان کے پکارنے کے باوجود بس گھڑی دو گھڑی اس کی حال احوال لیتے اور واپس اندر کمرے میں جا گھستے۔ رمضان دن بدن انتہائی تنہائی کا شکار ہوتا گیا۔ فرحت روزانہ نت نئے لباس پہنتی اور نہ جانے کہاں سے نکال کر زیور بھی پہن لاتی۔ رمضان حیران ہوتا، یہ سب تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں نے تو نہیں دلایا۔ وہ پوچھتا تو فرحت چڑ کر کہتی کہ ہاں تمہاری اوقات کہاں ہے اتنے مہنگے کپڑے اور جوتے دلانے کی؟ تو میرے گھر والے آتے ہیں تحفہ لے آتے ہیں، شکر ہے، ورنہ میں تو پھٹے پرانے کپڑے میں ہی اب تک گھوم پھر رہی ہوتی۔ وہ چڑ کر جواب دیتی تو رمضان بیچارہ شرمندہ سا ہو کر رہ جاتا۔ جان توڑ مشقت کرنے کے باوجود بھی وہ بس اتنا ہی کما پاتا تھا کہ دال روٹی پوری کر سکے، موبائل کی قسطیں دے سکے اور ہر مہینے بجلی کے، گیس کے اور نیٹ کا بل بھر سکے۔ مگر فرحت اس پر بھی ناخوش تھی۔ ایک روز رمضان صبح مزدوری پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کا گلا کچھ خراب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا قریبی میڈیکل اسٹور سے اپنے لیے 2 گولیاں لے لیتا ہے، ورنہ پورا دن کام کرنا محال ہو جائے گا۔ میڈیکل اسٹور اس کے گھر کے گلی میں ہی تھا۔ اس نے جا کر دوائی طلب کی۔ اسٹور والا اس کا پرانا جاننے والا تھا۔ اس نے دوا تو نکال کر دے دی، لیکن ساتھ ہی گہری نگاہوں سے رمضان کو بھی دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے رمضان، آج کل تو صبح کا گیا آدھی رات کو گھر واپس آتے ہو؟ اپنے گھر کا بھی خیال رکھ، جب مالک گھر نہ ہو تو چور و چکے گھر کا راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹور والے کی آواز معنی خیز تھی۔ رمضان یکدم چونکا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تو؟ اسٹور والا دائیں بائیں دیکھتا ہوا تھوڑا سا آگے ہوا اور رمضان کے کان میں سرگوشی سے کچھ بتانے لگا۔ رمضان سنتا جاتا اور اس کا رنگ اڑتا جاتا۔ آخرکار وہ بالکل لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی اس طرح کی نہیں ہے، رمضان نے کمزور سی آواز میں کہا تو اسٹور والے نے کندھے اچکائے۔ تو ایسا کر، آج کام پر جانے کے بجائے میرے گھر میں چھپ جا۔ میرے گھر والے ویسے بھی پنجاب گئے ہوئے ہیں، جس وقت میں تجھے اشارہ کروں باہر نکل آنا اور اپنے گھر جا کر دیکھنا۔ جو کچھ میں نے کہا اگر وہ سچ نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ اسٹور والے کی آواز میں صداقت تھی۔ رمضان کے اوپر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ مگر جو کچھ اسٹور والے نے بتایا تھا اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹور کے ساتھ بنے اس کے چھوٹے سے گھر میں جا کر بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے کا وقت اس نے کس طرح ٹہلتے ہوئے کاٹا۔ وہ اسٹور والے کے سگنل کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 بجے تو اسٹور والا لپک کر گھر سے اندر آیا۔ چل جلدی آ جا، جو کچھ میں نے کہا تھا جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ بچے تیرے اسکول جا چکے ہیں اور گھر میں تیری بیوی اب تک اکیلی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ کون ہے یہ تجھے پتہ چل جائے گا۔ اسٹور والے کی بات پر رمضان اٹھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں تلے سے زمین نہیں ہے۔ مرے قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ کھلا تو شاید فرحت کو پکا یقین تھا کہ دن میں کوئی گھر میں نہیں آتا، اور دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اندر سے فرحت کے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔
مگر صرف اسی کی نہیں، ایک مردانہ آواز بھی تھی۔ فرحت کہہ رہی تھی کہ یہ سونے کی چین پہننا تو میرا برسوں کا خواب تھا۔ تم بہت اچھے ہو، تم نے مجھے یہ دلائی۔ کاش کہ رمضان جیسے نکٹے اور ناکارہ انسان کی جگہ تم میرے شوہر ہوتے۔ اور لگاوٹ اور بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ مردانہ آواز جس کی بھی تھی وہ بولا، ہاں تو تمہیں کون کہتا ہے اس کے ساتھ رہو؟ لے لو طلاق اس ناکارہ شخص سے، وہ تو ساری زندگی یوں ہی مزدوری کرتا رہے گا اور اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی رول دے گا۔ بوڑھی ہو جاؤ گی، ساری جوانی ختم ہو جائے گی، اس سر میں دھول مٹی جم جائے گی۔ اپنے شوہر کا حلیہ دیکھا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنا دل نہیں کرتا، اور تم اس کے ساتھ بیوی کے طور پر کیسے زندگی گزار رہی ہو؟ جواباً فرحت نے زور سے زمین پر تھوکا۔ یہ میری ہمت ہے کہ میں اس سے برداشت کرتی ہوں، ورنہ اس کا چہرہ دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر تیزاب پھینک دوں۔ ہر وقت اس کے منہ سے بس خرچے کے رونے سنائی دیتے ہیں، اس کی جیب میں سے تو کبھی کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکلتی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کسی دن اس کی چائے میں زہر ملا کر اسے پلا دوں، تبھی اس سے جان چھوٹے گی۔ طلاق تو وہ مجھے دے گا نہیں۔ فرحت کی بات پر رمضان کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اس کی آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے سامنے آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے اس کے قدموں تلے سے ایک دفعہ پھر زمین نکلی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ سامنے چارپائی پر فرحت بیٹھی تھی، اس نے اپنے ساتھ موجود مرد کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ سراج تھا، اس کے محلے کا کونسلر، جس نے رمضان کو موبائل لینے کے لیے قرض دیا تھا۔ آہٹ پر وہ دونوں چونکے اور رمضان کو سامنے کھڑا دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ رمضان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرحت کے منہ سے گھبراہٹ بھری آواز نکل، جبکہ سراج پہلے تو گھبرایا لیکن اب مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ اپنے اسی عاشق کے ساتھ۔ میرے گھر میں ایک بد کردار عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن بے ضمیر ہرگز نہیں ہوں۔ رمضان کے منہ سے چند جملے نکلے اور سارے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ فرحت آنکھیں پھاڑے رمضان کو دیکھ رہی تھی، شاید اسے یقین ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے طلاق دے دی ہے۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ کیا تم نے مجھے طلاق دے دی؟ میں آزاد ہو گئی، اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ چلو سراج، اس گھٹیا شخص نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنے ساتھ کھڑے شخص کا بازو تھاما، جو خود حیران نگاہوں سے رمضان کو دیکھ رہا تھا۔ اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے بالکل آزاد ہوں، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی، جبکہ سراج کے چہرے پر پریشانی سی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے اچانک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ چل پرے ہٹ غلیظ عورت، تجھ جیسی عورتوں سے کون شادی کرتا ہے؟ میری بیوی نیک اور پارسا عورت ہے، ہمارے خاندان کی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، اور تجھ جیسی عورتیں تو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کو گھر بلاتی ہیں۔ تجھ جیسی عورتوں سے شادی کیوں کروں گا میں؟ تو صرف دل لگی کر رہا تھا۔ دور ہٹ مجھ سے۔ فرحت کو دور دھکیلتا سراج گھر سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ فرحت کے اوپر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ رمضان نے اسے طلاق دے دی تھی اور اس کا عاشق اسے لے جانے کو تیار نہ تھا۔ راشد سے وہ 2 دن پہلے ہی شادی کا پوچھ چکی تھی، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور طے ہو گئی ہے۔ وہ نہ گھر کی رہی اور نہ گھاٹ کی۔ رمضان انگلی سے اسے گھر سے باہر نکال چکا تھا، جانے کا کہہ رہا تھا۔ فرحت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ لیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جو مرد اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے تھے، در حقیقت تو وہ صرف اسے وقت گزاری کا ذریعہ سمجھ رہے تھے۔ اس کی اصل قدر کرنے والا تو صرف رمضان ہی تھا، جیسے خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔